لہٰذا جب آپ اسٹریٹجک پلاننگ کریں گے تو آپ کو 2 کام انجام دینا ہوں گے. سب سے پہلے تو تمام پیراڈائمز کو الگ کرنا ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے سامعین کو ایک چشم انداز یا ویژن دینا ہوگا. ہیومنزم کو خدا پرستی سے جدا کیا. جب الگ کیا گیا تو یہی سے اس منصوبہ بندی کا نظام ترتیب دینا ہوگا. جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ جو لوگ بشر کو ہی اصلیت کا درجہ دیتے ہیں، انسانی حقوق کے قائل ہے، ہیومن رائٹس، یعنی بشر کو ہی بنیاد قرار دے کر جب اپنے پرکار کی نوک مفہوم بشر پہ رکھ کے ہر چیز کی تعریف اسی دائرے کے اندر تک ہی اگر محدود رکھا جائے تو ہر چیز کی تعریف کا خلاصہ بھی بشر تک ہی محدود رہے گا، چونکہ بشر کو ہی ہر چیز مانا گیا ہے نا. اس زاویے سے جب یہ تقسیم بندی ہوتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا بشر جو دنیا کی ہر چیز کی بنیاد ہے، حق اسی کو ہی حاصل ہے، حق کی تعریف فقط اسی سے جڑی ہے. یہاں فقط بات سمجھانے کی نیت سے، جیسا کہ پہلے بھی کہا، ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے مساوی نہیں. جب اس زمین کی 7 ارب آبادی کا ہر فرد خود فعل و انفعالات یا انٹریکشنز کی بنیاد ہوگا، بشر کو بنیاد قرار دیا جائے اور حق کی تعریف بھی اسی سے ہی نسبت دی جائے، مرکز یا بنیاد چونکہ وہ خود ہے تو لہٰذا اچھائی اور برائی کی تشخیص بھی وہ خود ہی کرے گا. اصطلاحاً کیا حرام ہے اور کیا حلال، اچھے اور برے اعمال کی یہ تقسیم بندی، زشت و زیبا، حلال و حرام کی تعریف اسی سے جڑی ہے، اور اس بات کی تشخیص کا اختیار بھی اسی کو ہی حاصل ہوگا. کسی کھانے کی تشخیص آپ کیسے کرتے ہیں کہ جو آپ کو پسند نہ ہو، اس کھانے کا ذائقہ آپ کو پسند نہ ہو، یا کہ کوئی غذا آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کھانے کی جگہ کسی اور غذا کا انتخاب کرتے، حالانکہ شرعی حساب سے دونوں کھانے حلال ہیں. لیکن پھر بھی آپ کسی گھر کے دسترخوان پر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں سے کسی کو کوئی اور کھانا پسند ہے اور دوسرے کو کچھ اور. اب اس روزمرہ کی حلال پسند و ناپسند کو آپ بڑی سطح پر لا کر دیکھیں، جو جیسا چاہے زندگی گزارے. اس طرح ہیومن رائٹس کے نتیجے میں لائف سٹائل یا طرز زندگی سامنے آتی ہے، جو جیسا چاہے ویسی زندگی گزارے. کوئی بیرونی مداخلت اس بات کی حکم نہ دے سکے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی، حلال کیا ہے اور حرام کیا. اس طرح کی سب سے نمایاں طرز زندگی کسی لبرل معاشرے میں لیسے فیر، فرانسیسی میں یا پھر انگلش میں لیسے فیر کے مفہوم پر مبنی ہے، یعنی let them do، allow to do، بغیر مداخلت کچھ کرنے کی اجازت دینا، کسی بھی طرح کی روک ٹوک نہ ہونا. یہ ہے لبرلزم کی بنیاد. اب اسی لیسے فیر کی بنیاد پر امریکن لائف سٹائل اینڈ امریکن وے آف لائف، امریکی طرز زندگی سامنے آتی ہے. اس طرح کے نظریے میں کشش ہونے کی وجہ یہ ہے، یعنی امریکن لائف سٹائل میں، کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی، کیا حرام ہے اور کیا حلال، چونکہ اصلیت آپ کو قرار دیا گیا ہے، انسان ہی بنیاد ہے. کافی مختلف ہوں گے نا، ظاہر ہے جب یہاں 100، 1000 یا پھر 7 ارب لوگ اگر بیٹھے ہوں تو 7 ارب ذوق اور خواہشات بھی تو ہوتے ہوں گے، جس کے نتیجے میں 7 ارب طرح کی طرز زندگی دیکھنے کو ملیں گی، طرح طرح کی مختلف اقسام کی، کہ جو پلورلسٹک ہے، کثیر تعداد میں. اس تصور سے دین جنم لیتی ہے، اس طرح کی طرز زندگی سے کہ جو مختلف اقسام اور کثیر تعداد میں ہوتی ہے. حقیقت سے متعلق یہ نیٹشے کی اس بات سے ماخوذ ہے کہ مختلف آنکھیں ہیں، جس کے نتیجے میں حقائق بھی مختلف ہے، لہٰذا کوئی حقیقت وجود نہیں رکھتا، کیونکہ ظاہری طور پر ہم کسی حقیقت کو دیکھتے تو ہیں، لیکن متعدد آنکھیں اس ایک حقیقت واحد کو کئی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ کسی دوسرے شخص کی نظروں سے ہم پردے کے سبز رنگ کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے کہ سچ میں اسے بھی سبز رنگ نظر آ رہا ہے یا اسے نیلا دکھ رہا ہے، لہٰذا بعد میں سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہو کہ ایک سبز رنگ ہے، جبکہ کسی کو پیلا نظر آ رہا ہو، کسی کو سرخ دکھ رہا ہو. یہ کہ طرح طرح کی نظر اور بہت سی آنکھیں حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پس کسی حقیقت مطلق کا وجود ہی نہیں. اس تناظر میں یہ نیٹشے کے کہے گئے الفاظ ہیں. یہاں پلورلزم یا دینی تکثیریت سامنے آتی ہے. اس نقطۂ نظر سے اصالت بشر یا انسان کو ہی بنیاد قرار دینے سے نتیجہ نکلا ہیومن رائٹس، حق بشر، جو بشر کے حوالے سے درست ہو. جب بشر بنیاد قرار پائے اور خود کے حوالے سے ہر چیز کا درست اور حق ہونے کا فیصلہ وہ خود کرے، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک مختلف طرز زندگی تک پہنچتا ہے.
اس نمایاں مختلف طرز زندگی کے پیچیدہ مجموعے کو امریکن لائف اسٹائل کہتے ہیں۔ تب امریکن لائف اسٹائل ایک دین کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ یہاں سے فلسفہ دین میں دینی تکثیریت کا مفہوم متعارف ہوتا ہے۔ دین میں کثرت پرستی کے طور طریق میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں آپ کو جینے کا حق ہے۔ ساتھ میں انسانوں کی اپنی تیار کردہ زمینی کتاب یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، حقوق بشر کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اس کتاب پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اس کی سرزمین پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملے کیے جاتے ہیں۔